لنا إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات اللهم صل على محمد. الحمدللہ آج پہلی ماہ مبارک ہے مشہور رائے کے مطابق، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں یہ سعادت، یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم مولا کے جوار میں بیٹھ کے کچھ علم کا، قرآن اور اہل بیت کے فرمان کا تذکرہ ہو جائے۔ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، قرآن میں ہے کہ یاد دلاؤ، کیونکہ تذکر جو ہے نا وہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بعض مراجع سے میں نے سنا تھا کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہی جگہ خوئی کا مرکز اور امام علیہ السلام کا گنبد، اس جگہ بیٹھ کے خود ان کا تجربہ بھی تھا، کہتے ہیں اس ٹائم پہ خاص روحانی برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس طرح ایک عالم دین نے بھی بات کو بیان کیا، اور پھر روایات میں یہ بات ہے کہ طلوع فجر صادق اور طلوع شمس، دو طلوعوں کے درمیان یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے، اور رزق کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ فقط دنیاوی رزق ہے، ہر قسم کا رزق، یعنی معنوی رزق بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ ٹائم، یعنی ایک تو صبح کا ٹائم کہیں بھی آپ ہیں، اگر خدا کے ذکر اور طاعت میں ہیں تو وہ رزق ملے گا آپ کو، لیکن اگر وہ ٹائم اگر مولا کے پڑوس میں بیٹھ کے گزارا جائے تو وہ تو روحانی اور پتہ نہیں کیا کیا کمالات اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے خاص ایام کی برکات ہوتی ہیں، جمعے کا ایک اپنی فضیلت ہے، ڈبل ثواب ہوتا ہے، ماہ رمضان کی پھر اپنی فضیلت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں یہ جملے موجود ہیں، خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ھذا الشہر من عند اللہ من افضل الشہور، کہ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ سے تمام مہینوں سے افضل ہے، وَأَيَامُهُ افضل الایام، کہ اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، وَلَيَالِهِ افضل اللیالی، کہ اس مہینے کی راتیں جو ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اور اس پہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، بلکہ پوری سورہ قدر موجود ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یقیناً پورے مہینے کی راتیں افضل ہیں باقی راتوں سے، لیکن اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینے سے بھی افضل ہے۔ یعنی پتہ نہیں انسان ہزار مہینہ زندگی گزارے یا نہ گزارے، لیکن اگر ایک رات، یہ 3 راتوں میں اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے، 19، 21 اور 23 کی رات، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اگر یہ رات مل جائے تو انسان پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن 83 سال کی تقریباً یہ عبادت بنتی ہے، 1000 مہینہ یہ انسان کو توفیق مل جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جناب سیدہ کی عظمت بھی پوشیدہ ہے۔ ایک تو ہے نا ظاہر قرآن، ایک ہے باطن قرآن، کہ جب آپ نے خواب دیکھا قرآن میں وہ سارا وہی، نبی کا خواب وہی ہوتی، تو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، تو جب یہ دیکھا تو رسول خدا کو بہت حزن و ملال ہوا، تو اللہ نے تسلی دی، لیلۃ القدر انا اعطینا کل کوثر، وہ بھی ہے کہ جب دشمنوں نے تانا دیا تو کہا
پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تمہیں وہ خیر کثیر، وہ فاطمہ عطا کیے کہ دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک چلے گی۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بنو امیہ تیرے ممبر پہ 1000 مہینہ اگر حکومت کر بھی گئے، ہم نے تجھے فاطمہ کی شکل میں وہ خیر عطا کر دی ہے جو ان کے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ صلوات بر ذات فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ وقت ہے، یعنی صبح کا وقت، طلوع فجر صادق طلوع شمس کے درمیان، یہ عبادت کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ روحانیت کا رزق لینے کا وقت ہے، اور پھر مولا کے جوار میں، اور پھر ماہ رمضان میں۔ تو یہ ساری جہتیں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے توفیق اور خیر اور برکت دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور اس میں جسمانی صحت کا بھی دخل ہے، یعنی بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ممکن ہے مجھے کوئی معنوی رزق مل جائے گا، مجھے کوئی مادی رزق مل جائے گا اس ٹائم پہ، لیکن اس ٹائم پہ جسمانی صحت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ کھانا کھا کے جو سو جاتے ہیں لوگ، حالانکہ اللہ کا جو سسٹم ہے آج دنیا اس کے برعکس جا رہی ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، آپ نے شاید سب کہا تھا کہ کوئی واقعہ بھی بیان کیجیے۔ یہی نجف ہے اور یہی مولا کا حرم تھا۔ ایک زمانے میں، یہ بھی بعض مراجع سے میں نے قصہ سنا ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 300، یعنی اسی حرم مولا میں 300 مجتہد وہ کہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے فضلاء شخصیات تھی، وہ مولا کے حرم میں نماز شب میں، ماہ رمضان میں نماز شب میں، اسی نجف میں، اسی حرم میں 300 مجتہد، باقی جو فضلاء طلباء وہ تو اور عدد تھا، یعنی وہ مراجع یہ بعض میں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ 300 مجتہد اسی حرم مولا علی میں نماز شب میں دعائے ابی حمزہ شمالی، یہ چھوٹی دعا نہیں، آپ سب جانتے ہیں، اتنی لمبی دعا، کم از کم جلدی بھی پڑھے تو گھنٹہ تو لگ جاتا ہے کم از کم، اتنی لمبی دعا نماز شب کے وتر کے قنوت میں، یہ ساری چیزیں اس پہ تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وتر کے قنوت میں زبان نہیں پڑھتی، چلو دیکھ کے بھی آج کے دور میں اگر کوئی ویسے ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، سحری کے وقت نماز کے علاوہ بھی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے۔ چلو پوری نہیں پڑھ سکتا، چوتھائی پڑھ لے، 5واں حصہ ڈیلی پڑھ لے، ایسا ایسا ختم کرتا جائے، تو یہ سحری کی دعاؤں میں سے یہ توفیق میں سمجھتا ہوں وہ ہر بندے کو ہونی چاہیے اس ماہ مبارک میں، اور خصوصاً نجف میں رہنے والے حضرات، اور خصوص بالاخص طلباء کو، یعنی اگر اس دوران بھی جو بندہ پورے سال میں بھی نماز شب نہ پڑھے، طالب علم کے لیے خصوصی عرض کرو، اور پھر حرم مولا کا موفر ہو اور درس بھی عمومی نہیں ہے، اور پھر حرم میں کسی ٹائم بھی نہیں آ سکتا، یعنی ماہ رمضان میں بھی نہیں آ سکتا، اور پھر کوئی دعا کا اہتمام بھی نہیں ہے، نماز شب کا اہتمام بھی نہیں ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا بندہ فقط اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ طالب علم ہے۔ طالب علم ربانی جس کے پاؤں کے نیچے منیت المرید شہید ثانی نے لکھی روایہ، اور علماء نے بھی لکھی، ان الملائکہ لا تضع اجنحتہا تحت اقدام الطالب، طالب علم ربانی واقعاً جو ہے، جو خدا کو چاہتا ہے، جو خدا کی رضا چاہتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یعنی متبرک ہوتے ہیں، تبرک کے طور پہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو، یعنی بعض علماء نے کہا اس کا معنی کہ طالب علم کی خدمت کرتے ہیں۔ اب خدمت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً استغفار کر دیتے ہیں، ملائکہ طالب علم کے لیے روایت میں استغفار کرتے ہیں، پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں سمندر میں استغفار کرتی ہیں، علیکم السلام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ کون سے طالب علم جو نجف میں ہو، باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ بیٹھا ہو، اور اس کو ماہ رمضان میں بھی اتنی توفیق سے نہ ملے، ٹھیک ہے، یعنی نہ نماز شب پڑھ سکے، کہیں چلو اپنے گھر میں پڑھ لے، نہ تلاوت قرآن کر سکے، نہ دعائیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے سارے رات دعاؤں میں گزار دیتے تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں،
دعائیں ابھی حمزہ شمالی سے ہٹ کر بھی دعائیں ہیں، شہری کے وقت کی دعائیں ہیں. دعائیں جوشن کبیر کو دیکھ لیں. اول ماہ رمضان میں تو وہ ایک روایت میں ہے کہ جو اول ماہ رمضان کو پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. دعائیں جوشن کبیر. تو یہ نہیں، ماہ رمضان میں ذکر کا مہینہ. پھر طالب علم کے لیے خصوصی پیکج یہی ہے کہ وہ کوئی اپنی ایسی روحانی علمی مشغولیت رکھے اس مہینے میں بھی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکے میں دے رہا ہے اور روحانی طور پہ پیچھے چلا جائے گا. اور جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یعنی علم کی طلب میں لوگ آتے تھے، روحانیت کی تلاش میں لوگ آتے تھے. 300 مجتہد، پھر اس نقطے کو میں دہرا رہا ہوں تذکر کے لیے کہ 300 مجتہد چلو نہ بھی ہو، عام فضلاء بھی مان، ٹھیک ہے نا. وہ نماز شبہ کے حرم میں پڑھتے تھے، یعنی سحری وہ 1 2 ڈھائی 3 بجے کہیں کر لیتے تھے، 2 گھنٹے پہلے کر لیتے، پھر حرم آ جاتے تھے، پھر آگے نماز شب پڑھنا اور وطر میں دعائیں ابھی حمزہ شمالی پڑھنا، زبانی پڑھنا. اور اس دعا میں جو معارف ہیں وہ معارف میں سمجھتا ہوں ایک ایک جملے میں اتنی روحانی لذت ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں جن کی یہ دعا ہے، ان کی 15 مناجات مفاتیح میں آپ کی نگاہ میں اور بھی 15 مناجات ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی. تو وہ 15 مناجات کیا ہیں؟ مناجات الشاکرین، مناجات الخائفین، مناجات الذاکرین، مناجات التائبین، مناجات الراجین، وہاں یعنی محبین، بہت ساری. یعنی وہ امام کی جو مناجات ہیں. نجوہ کا معنی ہے سرگوشی. نجوہ کا معنی کیا ہے؟ سرگوشی. خدا اور بندہ آپس میں سرگوشی کر رہے، ٹھیک ہے نا. وَقَدِّمُوا بَيْنَ نَجْوَاكُمْ، قرآن میں وَقَدِّمُوا بَيْنَ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. رسول خدا سے نجوہ سرگوشی کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ پہلے صدقہ دو، پھر جو ہے یہ سرگوشی کرو رسول خدا سے. یہاں سے پتہ چلنا تھا عاشق رسول کون ہے، اصلی عاشق کون ہے اور دعوے دار کون ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. ہر بندہ دعویٰ کرتا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ سب آج کے دور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو اللہ نے اس زمانے میں بھی ٹیسٹ لے لیا. جو یہ سباکم اللہ بالخیر، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے بڑے عاشق تھے، وہ تو آپ کہتے ہیں وہ بھاگ گئے اور یہ وہ تو عاشق تھے. وہ اللہ نے وہی ٹیسٹ لیا تھا رسول کی زندگی میں کہ کون مفت دین لینا چاہتا ہے اور کون پیسے خرچ کر کے دین لینا چاہتا ہے. یہ خدا نے ٹیسٹ لیا تھا صحابہ کا. اس میں سوائے علی کے اور کوئی پاس ہی نہیں ہوا اس ٹیسٹ میں. آج طالب علم یہ دنیاوی امتحانوں میں پریشان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس امتحان میں جو اللہ نے لیا تھا اس میں سے، اور وہ بھی مولا نے قرض لے کے وہ صدقہ دیا تھا، پھر رسول خدا سے سرگوشی کی. حالانکہ کہہ سکتے تھے مولا علی کہ میں تو روز رسول خدا سے ملتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، ہر وقت کعبے سے لے کر رسول خدا کے ساتھ ہوں، تو چلو باقی لوگ یہ کام کر لیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ باقیوں نے تو نہیں کیا، علی نے پھر بھی وہ کام کیا. بلکہ خود مولا علی اپنی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پہ میرے علاوہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا، اور وہ یہی آیت نجوہ جس سے کہتے ہیں کہ رسول خدا سے سرگوشی کے لیے آپ نے پہلے صدقہ دیا پھر سرگوشی. یعنی خدا نے فیس رکھ کے ٹیسٹ لیا صحابہ کا کہ کون رسول سے کتنی محبت رکھتا ہے اور دین کے لیے تڑپ کتنی ہے، دین کے لیے سیدھا تڑپ کتنی ہے کہ یہ پیسے خرچ کر کے بھی وہ دین لینا چاہتے ہیں. یہ خدا نے ٹیسٹ رکھا تھا. اور اگر رسول خدا کے حوضے میں وہ 4 بندے بچے، شاہ صاحب آپ پریشان کیوں ہیں؟ رسول خدا کے حوضے سے بڑا کوئی حوضہ ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی معلم ہو سکتا ہے؟ رسول خدا کے حوضے میں طالب علم کتنے تھے؟ میں آپ سے سوال دوسرے الفاظ میں چینج کر کے پوچھ رہا ہوں، کتنے طالب جن کے اندر واقعی طالب علم تھی؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ رسول خدا ایک دفعہ مسجد نبوی میں اکیلے بیٹھے تھے. ابو ذر نے کہا موقع غنیمت ہے، چلو اسی موقع پہ علمی میں کچھ طلب کر لوں، رسول خدا سے علم لے لوں. حدیثیں جا کے پوچھی ان سے، آپ کچھ فرامین آپ نے سنائی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ وہ طلب علم جن کے اندر سچی طلب تھی وہ وہی 4 بندے تھے اہل بیت کے علاوہ، ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار، ان کا، اور یہی طالب علم بنے اور یہی صحیح معنوں میں ایمان میں کمال تک پہنچے۔ تو رسول خدا کے حوضے میں 4 طالب علم تھے، لیکن انہوں نے حوضہ بند نہیں کیا، حوضہ چلتا رہا۔ چلو دوسروں پہ حجت تمام ہو جائے، اور یہ جو اصلی طالب علم ہے ان کے ذریعے آگے دین پھیلنا ہے، ان کے ذریعے آگے سلسلہ چلنا ہے، یہ بھی چلتے رہے اور باقیوں کو بھی حجت تمام ہو۔ اور قرآن ایک اور مقام پہ، یعنی ایسے طالب علم بھی تھے رسول کے حوضے میں، مدینہ منورہ کی مسجد میں ایسے طالب علم بھی تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ماذا قال آنفاً، رسول خدا کی باتیں سن کے، حالانکہ عربی سارے عرب تھے وہاں اس وقت، تو اجمی کوئی بھی نہیں تھا، سلمان فارسی بھی، ان کو رسول خدا نے، شاہ صاحب آپ نے کہا تھا فضائل بھی رکھیے گا، فضائل خود ہی آ جاتے ہیں یہ مولا کی جوار کی برکت بھی ہے۔ تو سلمان فارسی تھے، غلام تھے، تو رسول خدا خدمت میں آئے کہ یہ میرا آقا مجھے آزاد نہیں کر رہا، بڑی کڑی شرطیں لگا رہے ہیں۔ 2 واقعات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ 500 کھجور کے درخت لگاؤ، جب وہ بڑے ہو جائیں درخت، ان پہ کھجور، یعنی باقاعدہ کھجور آ جائے، پھر آپ آزاد ہو، ورنہ نہیں۔ اب اس نے ایسی شرط لگائی کہ بہت ٹائم لگے گا۔ رسول خدا نے فرمایا چلو وہاں چلتے ہیں تیرے مالک۔ چلے گئے، وہ جو زمین تھی مالک کی، اس میں آپ نے فرمایا سلمان گٹھلیاں لگاتے جاؤ۔ سلمان گٹھلیاں لگاتے گئے، شاہ صاحب ادھر سے درخت بنتے گئے، فوراً کھجوریں آ گئی۔ وہ 500 درخت کتنے سال لگتے؟ میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگے، سلمان آزاد ہو گئے۔ ایک یہ واقعہ سلمان محمدی کا، اور دوسرا واقعہ ہے کہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں تو فارسی ہوں، میری زبان عربی نہیں ہے، تو میرے اوپر لطف کریں۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس کی زبان پہ لگایا، سلمان پہلے فارسی بولتا تھا، اب عربی بولنے لگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو اصلی طالب علم ہوتا ہے، جس کے اندر طلب علم ہے، طالب علم کا لوگ وہی معنی نہیں، طلب علم ہے نا، اسے علم ملتا ہے۔ یہ جو مولا کے واقعات مشہور ہیں، ہم نے سنے آپ، اور مراجع سے بھی، اور قصص و خواتر ایک علماء کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قصص و خواتر کتاب میں یہ قصہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بعض مراجع سے بھی یہ سنا ہے یہ قصہ، سبحکم اللہ بالخیر، کہ قصص و خواتر میں یہ کہتے ہیں علماء کے قصوں میں کہ ایک عالم دین جو تھا وہ یعنی کافی عرصہ محنت کرتا رہا، لیکن اس کا ذہن نہیں کھلا۔ ایک دن مولا کے پاس آ کے رونے لگا، اتنے عرصے سے میں محنت کر رہا ہوں، میرا ذہن نہیں، شرح صدر نہیں ہو رہی، باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے اس طالب علم کو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، مولا نے خواب میں بسم اللہ الرحمن۔ اب اگلے دن جب درس میں گیا تو اپنے استاد جو بحث خارج کے استاد تھے، ان پہ بار بار اشکالات کر رہے ہیں اور اس پہ اس کے نظریات کو رد کر رہے ہیں۔ درس کے دوران اچانک صاحب نے کہا کہ یہ آج خیر ہے، بندہ جو ہے نا وہ پہلے والا نہیں ہے، خیر تو ہے اسے۔ تو استاد نے کہا جس ہستی نے تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری سورہ فاتحہ پڑھائی۔ ٹھیک ہے نا، میرا کہنے کا یہ سارے واقعات کہ رسول خدا نے سلمان محمدی کو جو ہے نا لعاب دین چٹایا تو وہ عربی بولنے لگ پڑے، اور یہ ہستی جو ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر طلب ہے تو یہ بھی عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عطا کرتے ہیں۔ اور ایک طالب علم ظاہراً واقعہ افغانستان کے طالب علم کا ہے، جیسے قصص و خواتر کتاب میں موجود، عربی میں سوکھ ویش میں مل جائے گی، شاید نیٹ پہ بھی ہو، اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ وہ پہلے تھوڑا سستی کرتا رہا، جب واپس جانے لگا ملک میں تو مولا کے پاس آ گیا، مولا میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اب آپ ہی کوئی لطف کریں، وہاں میں نے جانا ہے، لوگ سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا، میرے اوپر کوئی کرم کریں۔ تو مولا نے اسے خواب میں کہا تو پہلے کبھی نظر نہیں آیا، کہاں تھا؟ یعنی کچھ لوگ اس زمانے، آج کے لوگ دور میں بھی لجنا پاس کروانی ہو تو مشکل کشا کے پاس آتے ہیں لوگ، لیکن ویسے عام حالات میں کم ہی لوگ آتے ہیں مولا کی زیارت۔ تو اس زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ کہ بھئی مولا کی زیارت پہ شاید ہی کبھی جانا نہ جانا، تو جب مشکل پڑی تو آیا، تو پھر بھی مولا نے اسے کچھ حرف تعلیم کیے۔ بات
کہ اس زمانے کے موجودہ جو فضلاء موجود ہیں ان کا ایک واقعہ ہے، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ مقدس اردبیلی کا تو موجود ہے کتاب لعلی الاخبار میں، اس میں بہت سارے علماء کے قصے ہیں، لیکن مقدس اردبیلی کا جو میں نے پڑھا ہے وہ ادھر یہ کمرے جتنے بھی ہیں نا یہ مولا کے ارد گرد، ان کمروں کی خصوصیات ہیں۔ یہ آغا بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے مہندس تھے، یعنی علم ہندسہ میں ماہر تھے، اور آغا بہائی جو ہے نا انہوں نے ہر کمرے کی کوئی خصوصیت رکھی۔ یہ بعض مراجع نے بھی قصہ بیان کیے۔ انہوں نے مولا علی کے گنبد میں ایک حرز رکھا تھا علامہ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ طالب علم ان کمروں میں پہلے رہتے تھے۔ اس حرز میں یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی مولا علی کے حرم میں نعوذ باللہ کوئی حرام زادہ آتا تھا تو اس کے ناک سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بعض مراجع نے قصہ بیان کیا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ مولا علی بہائی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ملے کہ یہاں ہمارے در پہ ہر ایک نے آنا ہے، آپ لوگوں کے راز کیوں کشف کر رہے ہو؟ تو وہ انہوں نے پھر حرز نکال لیا۔ تو یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ بہائی کا واقعہ میں نے ایک یہ علامہ مقدس اردبیلی جن کی یہ اس مینار کے نیچے قبر ہے، وہ اس مینار کی طرف علامہ مقدس اردبیلی اور یہ علامہ ہلی ہے۔ مقدس اردبیلی کے لعلی الاخبار میں کئی قصے ہیں، اسی حرم کے قصے عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات نماز شب کے لیے اٹھے تو یہ اس وقت کنویں سے پانی لیتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو آگے سے سکے آتے ہیں، سونے کے سکے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے اس زمانے میں، درہم و دینار۔ تو انہوں نے وہ دوبارہ ڈول کنویں میں ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈالا پانی کے لیے تو پھر سکے آئے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میں تو پانی چاہتا ہوں تاکہ وضو کر کے نماز پڑھوں، سونے سکے چاندی دنیا کے لیے سونے کے لیے میں نے نماز شب اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ حالانکہ نماز شب سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے پہ نورانیت آتی ہے، جیسے کہ روایات میں صحت جسمانی صحت کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ روزے کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں سومو تصاحو، سومو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ جسمانی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے، دونوں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، تو روزہ جسمانی صحت بھی ہے، روحانی۔ اسی طرح نماز شب جسمانی صحت کا ذریعہ بھی ہے، روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک یہ مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ ہے مقدس اردبیلی کا جو لعلی الاخبار میں موجود ہے۔ اسی حرم میں یہ رہتے تھے یہ وہ علماء اس وقت۔ تو ایک دفعہ انہیں غسل کی ضرورت پڑی مقدس اردبیلی کو، تو غسل کے لیے شیخ التفت جیدن چھوڑیں ادھر ادھر، غسل کے لیے وہ گئے، تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن وہ حمام پہ گئے غسل کے لیے۔ اس زمانے میں حمامات ہوتے تھے باہر، تو پیسے نہیں تھے ان کے بھائی، انہوں نے کہا ادھار کر لیں، اس نے نہیں ادھار کیا، انہوں نے اپنی ابا دے دی۔ کنہوں نے اپنی ابا دے دی؟ بیٹھے۔ کنہوں نے اپنی ابا دے دی؟ ابا اپنی کس نے دے دی؟ بلے ہاں مقدس اردبیلی نے اپنی ابا کس کو دی؟ ہاں جی حمام والے کو۔ کس کو ابا دی؟ میرے ساتھ رہے نا، یہ لگا میں اکیلا چلتا رہا، مسافر میرے ساتھ رہے، ادھر ادھر سے غافل ہو جائے۔ جی جی، جیسے مولا علی نماز میں ہوتے تھے تو اپنے جسم سے بھی غافل ہو جاتے۔ نماز میں مولا علی کا خضوع، جب تیر لگا جنگ میں تو لوگوں نے نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت نکالنا جب علی، کیونکہ نماز میں اپنے جسم کی بھی طرف متوجہ نہیں ہے علی، اللہ کی طرف اتنی توجہ ہے۔ کسی اب استاد نے اور اس کے والد نے جاننا چاہا کہ یہ طالب علم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، بچے اس کے بیٹے تھے، اس نے کہا میں بھی تجربہ کر لیتا ہوں۔ اس نے نا ان کو پیاس لگی، بچوں کو پانی مانگا، پانی میں اس نے تھوڑے تنکے ڈال دیے، اس نے کہا بھی پتہ چل جائے، ٹیسٹ کیا اس نے کہ طلب علم میں کیسے انہماک ہے، مقناطیس کی طرح۔ بعض مراجع کہتے ہیں طالب علم ایسے بیٹھے جیسے مقناطیس نہیں ہوتا، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، طالب علم اتنی توجہ سے بیٹھے ہر لفظ پہ کہ ہر لفظ کھینچ رہا ہو، اپنے اندر لے رہا ہو۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا بھی بتایا تجربہ جو ہے۔ تو
وہ طالب علم کے پانی میں انہوں نے دونوں بچوں کے نا تھوڑے تنکے ڈال دیے. پانی تو انہوں نے پی لیے, تنکوں کی طرف متوجہ نہیں رہے. انہوں نے کہا پڑ جائیں گے, کیونکہ پیاس تھی, چلو پانی مانگ رہے ہیں. لیکن پانی پہ اتنا غور ہی نہیں, علم پہ غور ہے. کس پہ غور ہے؟ علم پہ غور. تو مقدس اردبیلی کا قصہ ہو گیا, بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہو گیا. اچھا, موجودہ زمانے کے بعض علماء میں سے جو موجودہ زندہ ہیں, مولا علی خواب میں ملتے ہیں انہیں. مولا علی خواب میں ملتے سحری کے وقت. دو قصے ہیں. ایک جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نا عراق, علیہ السلام حبیب, خدمت کو اللہ وسلم, یعنی جب امریکہ کا حملہ تھا عراق کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو اس حملے میں کیا ہوا کہ وہ جو رات کو وہ 2 بجے حملہ کرتا تھا امریکہ. کتنے بجے حملہ کرتا تھا؟ 2 بجے حملہ کرتا تھا. تو 2 بجے کے رات کے وقت لوگ جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو اس کے جب لگتے تھے آ کے میزائل مختلف جگہوں پہ, ہر نجف, اشرف اور باقی تمام جتنے ضلع ہیں اس کے, وہ اتنا تیز حملہ ہوتا تھا کہ بلڈنگیں ہلتی تھی. لوگ نہ خوف کی وجہ سے اندر رہ سکتے تھے کہ بلڈنگ گیری نہ جائے گئی, اور نہ ہی وہ باہر جاتے کہ باہر بھی وہ چیزیں کچھ گرتی تھیں اوپر. تو اس وقت مولا نے اس بندے کو تسلی دی کہ آپ کے لیے امان ہے, آپ پریشان نہ ہوں. ایک یہ واقعہ, یعنی مولا کی عطا کی بات کر رہا ہوں نا. مولا اب بھی عطا کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ عطا ایک خاص زمانے کے لیے تھی, مقدس اردبیلی کے لیے تھی, یا مثلاً وہ تھی علامہ ہلی کے لیے تھی, یا بہائی کے لیے, یا سید, نہیں, اب بھی ہے. مولا کی عطا کا دروازہ نہیں بند ہوا. انا مدینۃ العلم علی بابھا, یہ باب قیامت تک کے لیے ہے یا فقط رسول کی زندگی میں تھا؟ یہ باب قیامت ہے. نبوت قیامت تک کے لیے جاری ہے, امامت قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ علم کا دروازہ بھی کھلا ہے. لینے والے ہونے چاہیے, علم لینے والے ہونے چاہیے, دینے والے میں کوئی مشکل نہیں, ابھی بھی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام نے اس ایک عالم دین کو بشارت دی کہ آپ کے ساتھیوں کو بھی علم ملے گا, لیکن آپ کو خصوصی طور پہ ملے گا, خصوصیت سے ملے گا. تو یہ نہیں, یہ جتنے واقعات ہیں سابقہ علماء کے, موجودہ علماء کے, اس میں ایک ہی بات ہے کہ مولا کا فیض جاری ہے. مولا کا فیض جاری ہے, بس لینے والا اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. جیسے زمین جو کسان تیار کرتا ہے, زمین اس کو پہلے ہل چلاتا ہے, پھر اس میں پانی لگاتا ہے, بیج لگاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ نتیجہ آتا ہے. اگر ایک کسان زمین کو تیار ہی نہ کرے اور پھر توکل بار خدا کر کے بیٹھ جائے, یہ اس کی توکل ہے, صحیح نہیں ہے. یہ توکل غلط ہے, یہ توکل کا صحیح معنی نہیں ہے. لہذا توکل کا معنی یہی ہے کہ انسان پہلے زمین تو ہموار کرے, اور مولا کے فیض اور عطا لینے کے لیے پہلے طلب علم تو ہو, پہلے انسان کے اندر طلب علم تو ہو, پہلے انسان تزکیہ نفس تو کرے. جیسے کہ بعض روایات میں بھی ہے, آیات میں بھی ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ آیتیں اپنی جگہ, لیکن حدیث منیت المرید میں ہے. فرمایا شہید ثانی کی کتاب میں, منیت المرید بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے, میں سمجھتا ہوں. جو منیت المرید پڑھے بغیر طلب علم میں لگ جاتا ہے, گویا وہ راستے پہ ابھی نہیں آیا. پہلے تزکیہ, بعد میں علم. اور تزکیے میں قرآن کی آیت سورہ جمعہ میں موجود ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے تزکیہ اور پھر تعلیم ہے, پہلے تزکیہ اور پھر تعلیم ہے. لہٰذا اس مقام پہ ماہ رمضان بہترین مہینہ تزکیہ نفس کا, اور اس کے بعد تعلم. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, یہ بھی منیت المرید میں, العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے, یہ خدا جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. لہذا یہ جو نورانیت ہے, علم کی نورانیت,
یہ نورانیت نہیں ملے گی جب تک، جیسے گندم کے دانے نہیں اگیں گے جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی. زمین ہموار ہوگی، اس کے اندر ہل چلائے ہوں گے، اس کے اندر پانی لگایا ہوگا، اس کے اندر باقی لوازمات کیے ہوں گے، پھر وہ گندم کا دانہ اگے گا اور اس سے بیج آگے گندم کے گوشے نکلیں گے اور سارا ہوگا. اسی طرح جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا. العلم مذہب روایت میں العلم لا یاتی بکثرت التعلم، العلم لا یاتی بکثرت التعلم، علم زیادہ سیکھنے سے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب، ہر دل میں خدا نہیں رکھتا، اس دل میں رکھتا ہے جس دل میں کیا ہو، طہارت ہو، جس دل میں تزکیہ ہو، اس کے علاوہ. تو مختصر یہ آج کا جو ساری وہ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے. ہاں، وہ الہ آبادی کا ایک شعر بھی یاد آ گیا، فرماتے اب بہ رہی ہے گنگا کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہ رہی ہے گنگا کھیتوں کو دے لو پانی، اٹھتی جوانیاں ہیں کچھ کر لو نوجوان، اٹھتی جوانیاں ہیں. تو یہ گنگا جو مولا کے علم کی نہر ہے، جو مولا کے روحانیت اور معنویت کا سمندر ہے، وہ بہہ رہا ہے. اب کوئی پینے والا کوئی لینے والا ہو تو وہ عطا ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ رسول کے بوضے سے اٹھتے تھے لوگ اور کہتے تھے ماذا قالا آنفن، ماذا قالا، کہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. حالانکہ رسول عربی بولتے تھے، خطاب عربوں سے تھا اور وہ عربی نہیں سمجھ رہے تھے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بندہ تھا رسول کے حوضے میں، صرف ایک بندہ جس کی قرآن نے گارنٹی اور ضمانت دی اور تعریف کی اور مدح سرائی کی ہے، اور وہ ایک بندہ رسول کے حوضے میں کون تھا؟ وَأُذُنٌ وَعِيَّةٌ. سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہستی جس کی مدح سرائی اللہ نے قرآن میں کی، قصیدہ اللہ نے پڑھا، حوض رسول میں ایک ہستی فقط تھی، اور وہ علی کی ہستی تھی جو رسول کی بات کو سمجھتی تھی. یعنی کما حق کو ویسے رسول کی بات کو علی سمجھتے تھے جیسے اللہ اور رسول چاہتے تھے. تو مقصد مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. مولا فرماتے ہیں لا تستوحشوا طریق الحق لقلت سالکی، سالکی، کہ حق کے راستے پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو قلت سالکی یعنی کام چلنے والوں کی وجہ سے وحشت میں نہ آپ پڑ جائیں کام میں. جی آپ پہلے تعین کریں کہ آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے. جس شاہ صاحب نے یہ حی علی خیر العمل کا نعرہ بلند کیا، یہی میرے تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن میں اس بات پہ زیادہ خوش ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ تو بڑی رحمت و برکت کا ٹائم ہے، اور یہ پھر مولا کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور مولا کے جوار میں بیٹھ کے تھوڑا کچھ انہی کے در سے لیا ہوا علم، تھوڑا بہت قرآن و حدیث کی باتیں، تزکیہ نفس کی باتیں، علماء کی، یہ ہم تذکرہ جو تھوڑی دیر کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں اس میں خیر دنیا والآخرہ. اسی نجف میں یہ تو چلو رسول خدا کے حوضے میں ایک شخصیت تھی مولا علی جو صحیح سمجھتی تھی اور اس کی تعریف بھی اور حوضہ چلتا رہا. اچھا اب یہ دیکھیں اپنا بعض علماء سے سنا ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء وہ حوضے کی چھٹیوں میں بھی، یہ بھی میں نے بعض مراجع سنا ہے، حوضے کی چھٹی میں بھی جاتے تھے، جس جگہ درس ان کا ہوتا تھا وہاں بیٹھ کے اتنی دیر 10 کا ٹائم اکیلے بیٹھ کے علمی باتیں کرتے تھے اکیلے. یہ نجف ہے، اور ایسے نجف میں لوگ پیدا ہوئے ہیں. یہ جو نجف تھا کسی زمانے میں کہ نجف کی فضاؤں میں بھی، اس کا معنی یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ واقعاً ہم نے وہ زمانہ سابقہ دور دیکھا کہ لوگ درس سے نکلتے تھے آپس میں مناقشہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے استاد کے ساتھ چاہے اپنے زمیل کے ساتھ. جب وہ مناقشہ شروع ہوتا تھا، وہ بازار میں جا رہے ہیں علمی مناقشہ جاری ہے، وہ اپنے مدرسے کی طرف جا رہے ہیں علمی مناقشہ جاری ہے. یعنی راستے میں چلتے ہوئے بھی وہ علمی باتیں اور وہ مثلا دوسرے لوگوں کو تک بھی سنائی دیتی تھی. تو یہ بات انہوں نے کی علم کی فضا، اپنا نجف کی فضاؤں میں بھی علم، یعنی جس گلی میں آپ جائیں گے طلبہ مناقشہ کر رہے ہوں گے، علمی بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے علم فضاؤں میں بھی ہے. اور اس فضا یہ جو مولا کے ارد گرد، حافظ صاحب کا ایک مشہور جملہ کتاب میں بھی اکثر طلبہ سے کہتے ہیں، یعنی نجف جیسی ہوا کہیں اور نہیں. اللہم اغفر للذنوب التی تظلم الہوا، ہے نا، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو ہوا کو خراب کر دیتے. اس کا آج جو جدید دنیا کہہ رہی ہے پولوشن ہے، ہمارے ہوا کو صاف ہونا چاہیے، یہ اسلام پہلے بتا رہا ہے کہ ہوا بھی خراب ہو جاتی ہے. جیسے قرآن میں بات ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کا مطلب ہے کوئی فساد مانوی اور ظاہری، اس دونوں فساد کی جو قسمیں ہیں وہ بار خشکی میں بھی ہے، خشکی میں یہ ساری خشکی ہے، اور باہر میں بھی ہے. تو یہ ہوا جو ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں وہ جو ہوا تتفاعل بقبۃ علی ابن ابی طالب، اس طرح کی ہوا جو مولا علی کے گنبد سے ٹکراتی ہے اور پھر طالب علموں کے سانس میں جاتی، یہ ان کا یعنی ایک اپنا ذاتی یعنی تجربہ کہہ لیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس جگہ بیٹھ کے وہ یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک خود ذاتی بعض مراجع موجود ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے مولا کے قبر سے جو اس وقت جو برکات آتی ہے اس ٹائم، یہ ان کا کئی دفعہ سنا جملہ، تو یہ برکات کسی اور ٹائم نہیں ملتی، مولا کی قبر سے نکلتی ہیں. اور سید خوئی کی قبر کی طرف بیٹھ کے تو یہ خاص برکات آتی. یہ ہوا جو گنبد سے ٹکرا رہی، وہ کہتے ہیں ایسی ہوا کی بھی برکات. تو مختصر یہ ہے کہ نجف جیسی نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی. نجف جیسی نعمت، وہ نجف جس میں سونا بھی، سونا کیا ہے؟ عبادت ہے. مولا میں زین العابدین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے مقام. تو اگر بندہ واجبات کی ادائیگی کر کے مستحبات کو انجام دے کے سوئے گا تو وہ سونا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، وہ سونا. اور اگر ویسے ہی سوتا رہے گا، ٹھیک ہے، واجبات طالب علم، ماہ رمضان میں اسی حوضہ نجف میں شیخنا ہم نے دیکھا ہے ماہ رمضان میں بھی درس ہوتے تھے شاہ صاحب، یعنی یہ دوسرے جنبی درس نہیں، حوضوی درس ماہ رمضان میں ہوتے تھے. گرمیوں میں تعطیلات نہیں ہوتی تھی. اور اس سے پھر ذیشان جوادی جیسے لوگ پیدا ہوئے جو اس زمانے کی فضاؤں میں رہے، جو اسی سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیچھے مسجد خضرا، یہ اس میں شاہ صاحب مغربین کے بعد سید خوئی کا درس ہوتا تھا. کب ہوتا تھا؟ آج اگر کسی طالب علم کو کہا جائے مغربین کے بعد درس ہے، کوئی سوچے گا بھی نہیں شاہ صاحب. جیسے صبح کے بعد آپ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے درس وغیرہ یہ وہ، اسی طرح آج کے دور اور اس دور میں، یہ دور کا دور تو نہیں ہے، سید خوئی کا دور ابھی گزرا ہے. ذیشان جوادی اور طالب جوہری صاحب، ان دونوں کا قصہ ذیشان جوادی صاحب نے اپنے اردو ترجمہ جو مختصر اور تفسیر موجود ہے اس میں لکھا ہے مقدمے میں. اچھا یہ دیکھیں ہندوستان کے لوگ، پاکستان ہندوستان کے لوگ، یہ کوئی دور کا زمانہ بھی نہیں ہے، 5 سال رہے ہیں یہ لوگ، فقیہ بن گئے اپنے زمانے کے، نابغہ بن گئے تالیف میں، تقریر میں، ٹھیک ہے، تدریس میں. نابغہ کیسے بن؟ 5-7 سال. جتنے پرانے نجفی علماء آپ دیکھ لیں برصغیر، یہ دو شخصیت، یہ تو تفسیر ان کی جو اردو کی ہے ذیشان جوادی، اس میں دیکھ لیں مقدمے میں لکھا ہوا ہے. یہ نجف آخری جملہ اور ختم کر رہا ہوں زحمت آپ کی. یہ جو نجف تھا، مولا علی کے پاس 4 بندے آئے تھے، آئے تو بہت سارے تھے کہ آپ اٹھیں حق کے لیے جناب، ہم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کافی بندے آئے. رسول خدا کی وصیت تھی اگر 40 بندے جمع ہو جائیں تو علی تلوار اٹھا لینا، اگر 40 جمع نہ ہوں تو تلوار نہیں اٹھانا، ورنہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ اسلام ختم ہو جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، تلوار کے نیچے قتل ہو جائیں گے، اسلام ختم. تو مولا نے کہا بھئی کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کل آ جائیے، کل اتنے بجے سر منڈوا کے آ جائیے، اگر 40 پورے ہو گئے تو ہم تلوار نکال لیں گے. اگلے دن ایک بندے نے کیپ کی ہوئی تھی سر پہ، بال نیچے چھپائے ہوئے تھے، کہ اتنی اس کی معرفت تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ امام ہے، ان کو تو پتا ہے کہ کیپ کے نیچے کیا ہے. وہ اس معرفت کے لوگ تھے. اور وہ بال اس نے نہیں مٹوائے، نئی شادی ہوئی تھی، اور 40 بندے آنے تھے، 40 کم از کم ہونا تھا، بندے زیادہ آئے تھے.
ان میں سے 3 یا 4 کی روایت آئے تھے، 40 4 بھی پورے نہیں شاید، اور ایک نے بال چھپائے ہوئے تھے۔ امام نے کہا نصاب بھی پورا نہیں ہے، تلوار کیا اٹھائیں۔ امام زمانہ کتنے کی انتظار میں ہے؟ 313 بدر کے اصحاب، تو 313 نہیں ہے دنیا میں مخلصین۔ اگر ابھی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی حوضات میں تلاش کریں، کدھر گئے سارے؟ 313 بھی نہیں ہے شاہ صاحب، حوضات میں بھی 313 نہیں ہے۔ آج آزما لیا جائے وہ غیب نظر آئیں گے۔ تو یہ امام زمانہ کی نصرت کا زمانہ ہمارا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ۔ ہم امام کے ناصر اب بھی مان سکتے ہیں۔ ان تنصر اللہ، اللہ کی نصرت دین کی نصرت، اور دین کی نصرت دین سمجھنا، دین پہ عمل کرنا۔ تو امام زمانہ کی نصرت بھی یہی ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں کون جناب وقت ضائع کر رہا ہے، کون علمی اشتغال رکھتا ہے، کون تزکیہ نفس کر رہا ہے، وہ امام کی نصرت میں ہے۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا، وقت ضائع کر رہا ہے، فضولیات رہا، وہ امام۔ تو آخری بات یہی ہے اس مقام پہ کہ سید ذیشان جوادی اور طالب جوہری کا وہ واقعہ، اور ختم کر رہا ہے کہ بر صغیر میں ایسے ایسے علماء پہ جتنے پرانے نجف اکثر یعنی کمال تک پہنچے ہیں، روحانیت میں، علم میں، خدمت میں موفق بھی ہوئے، اور ان کے پاس ایسی سہولیات بھی نہیں تھیں، نہ اتنے شہریے تھے، نہ یہ لائٹ کا سسٹم ایسا تھا، نہ یہ جدید دور کا میڈیا تھا ان کے پاس، نہ جناب اور سہولیات تھی، اس کے باوجود وہ علماء بنے۔ اچھا یہ توفیق، یہ مولا کی برکات، یہ اب میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ چھپی ہوئی، اور وہ ان کے مقدمہ تفسیر میں لکھی ہوئی ذیشان جوادی۔ یہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا درس سے خارج ہوتا تھا مغربین کے بعد، اور اسی جامعۃ الخضراء یہی اسی میں ہوتا۔ اب سید ذیشان جوادی لکھتے ہیں، یہ میں بر صغیر کے طلبہ کو، جو آج کے شاہ صاحب آپ نے طلب کیا تھا کہ بھائی معنوی اور اس جہتوں پہ زور دیں، اخلاقی جہت بہت کمزور ہو گئی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک واقعہ اسی قوم اور انہی ملکوں کے لوگوں کا واقعہ سنا رہا ہوں، لکھا ہوا کتاب میں۔ ذیشان جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نماز شب، وہ مدرسہ جو ابھی بھی صدر موجود ہے بغدادی، مدرسہ صدر، اب اس کا نام شاید رکھ دیا بغدادی، وہ سورۃ العشرین پہ، وہاں ان کی رہائش ہوتی تھی۔ وہاں سے چل کے آتے تھے ادھر مولا کے حرم میں، نماز شب سے پہلے ایک مباحثہ شاید لکھا ہوا ہے ان کا، جہاں تک کافی سالوں کو مجھے پڑھا، ایک مباحثہ یا درس نماز شب سے پہلے یہاں، پھر نماز شب ہوتی تھی اسی حرم۔ پھر کہتے ہیں سارا دن درس، مطالعہ، مباحثہ ہوتا تھا سارا دن۔ مغرب کے بعد سے کھوئی کے بعد خارج ہم پڑھتے تھے، سید ذیشان جوادی اور دوسرے طالب جوہری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ مغربین کے بعد پڑھ کے درس سے خارج، تو پھر بغدادی مدرسہ، اس وقت تو گاڑیوں میں نہیں، پیدل تباً 15-20 منٹ تو لگتے ہی ہوں گے، تو وہ جاتے تھے، پھر کھانا وہاں جا کے کھاتے تھے، بناتے تھے خود، لکھا ہوا اس میں، پھر جا کے کھانا کھاتے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ذیشان جوادی صاحب نے لکھی کہ جو باقر و صدر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیتے تھے نا اپنے روزانہ کوئی بھی کتاب، اقتصاد ہونا، فلسفت ہو، جو بھی کتاب وہ لکھتے تھے، وہ ذیشان جوادی صاحب کو اس کے اتنے جتنے اوراق لکھتے تھے دے دیتے تھے کہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں اس کا ترجمہ بھی، یعنی آپ خود سوچیں اگر 8 بجے بھی یہاں سے جائیں اس زمانے میں، تو جاتے ہوئے کھانا کھاتے 9 ساڑھے 9 ہو جاتے ہوں گے، پھر جناب وہ ترجمہ بھی کرتا، گھنٹہ بھی چلو لگائیں، 11 تو لازمی بات جاتے ہوں گے، اور صبح پھر 3 بجے شاید وہ 4 بجے اٹھ جاتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف 4-5 گھنٹے سونے والے علماء جو آج 20 سال میں بھی وہ سفر علمی معنوی طے نہیں کر سکتے جو اس زمانے میں علماء 5 سال میں طے کر لیتے تھے، کیونکہ ان کی سٹرگل، محنت اتنی تھی کہ انہوں نے مولا کے جوار میں یہ استفادہ کیا، مولا کے پڑوس میں اس چیز کو دن رات کو ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی۔ اور آخری بات، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آخری بات یہ ہے کہ ذیشان جوادی صاحب لکھتے ہیں اپنے اس مقدمے میں کہ پتہ نہیں مجھ سے، سبحکم اللہ بالکل، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ وہ ظرف چھوٹ گیا نجف کا، وہ فضائیں، وہ علمی، وہ معنوی، وہ روحانی فضائیں چھوٹ گئیں،
اور آج مجھے ایک مجلس پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا ہندوستان میں کبھی 24 گھنٹے کی ٹرین پہ سفر کرنا پڑتا ہے اور میرا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ ایک مجلس کسی ہندوستان کے کونے میں جا کے مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے اور میرا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ نجف کی فضائیں سے میں کیسے محروم ہو گیا، مانوی علمی فضاؤں سے ہمیں مولا نے عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم اگر اس سے استفادہ کر لیں گے تو ہماری روحانیت، ہماری علمی مقام بھی اور دنیا آخرت دونوں سے۔ آج بھی سید خوئی بننا مشکل نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے، اور ان کی سیرت سے اور ان کے شاگردوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے سامنے سید خوئی بننا آج بھی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا حرم میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر بننا آج زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ سید خوئی کے زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی جو آپ کے پاس آج میڈیا میں ہر کتاب جو یہ تو مراجع کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک درس کے مطالعے اور حوالے کے لیے کہ لائبریریاں عام یہ جو تھیں آغا محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ یا آغا امینی کی وہ جو لائبریری ہے، لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا ایک ایک کتاب کی تلاش میں۔ سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے مستنسق العروۃ الوثقی جو باز خارج ہے ان کی، یہ انہوں نے کیسے لکھی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تفضلوا۔ یہ انہوں نے لکھی جب کتاب الجواہر، صاحب الجواہر کی کتاب جو ہے وہ کتاب، اس کو سید محسن حکیم جب لکھ رہے تھے مستنسق باز خارج جس پہ دی، وہ کتاب نہیں تھی سید محسن حکیم کے پاس۔ وہ جواہر کتاب، جواہر الکلام بہت ضروری کتاب ہے، وہ کتاب نہیں تھی سید محسن حکیم کے پاس۔ یہ بھی بعض مراجع سے میں نے واقعہ سنا ہے۔ وہ ایک اور کسی فاضل کے پاس جاتے، ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا، گھر میں کتنے کمرے تھے؟ ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے میں اس کی وائف اور وہ تھے، اب مہمان بھی نہیں بٹھا سکتے تھے، کتاب انہی کے پاس تھی۔ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی تھی، ان سے استعارتاً کتاب لیتے تھے، وہ جواہر الکلام جو مطلب نقل کرنا ہوتا تھا درس پڑھانے کے لیے، کتاب لکھنے کے لیے، استعارتاً لے کے گلی کے اندر بیٹھ کے گلی کی لائٹ میں وہ لکھتے تھے۔ اور پھر میں یہ کیوں 2-3 واقعات، اس زمانے میں مشکلات زیادہ تھیں، آج تو ساری سہولتیں میسر ہیں، سب جو ہے کتابیں متوفر ہیں، آپ کے موبائل میں متوفر ہیں۔ آج اگر کوئی محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن سکتا یا ان سے بہتر، یا سید خوئی نہیں بن سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے پاس تو وسائل نہیں تھے، موانع تھے، یہ تھے۔ وہ اس زمانے میں اگر لوگ بن گئے اس مقام تک تو آج اور زیادہ آسانی ہے، اور زیادہ وسائل ہیں، لیکن ہماری طرف سے تقصیر ہے، ہم اس چشم خیر سے، اس فیض یعنی جو فیض مولا علی جاری و ساری ہے اس سے ہم استفادہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم وہ روحانیت نہیں لینا چاہ رہے، ہم وہ علم نہیں لینا چاہ رہے۔ مولا علی جو کنویں میں جا کے علم دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کاش کوئی لینے والا مل جاتا کنویں میں، وہ علم کا سمندر جو ہے نا وہ سینے میں جو تھا، کہتے تھے اپنے سینے کی طرف ہا ہونا علمن جمع، کہ یہاں ہے علم، مولا علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے، لیکن کوئی اہل نہیں ملتا تھا۔ کمیل ملا، اسے عطا کیا۔ کمیل آج بھی آج ان کی قبر پہ آپ جائیں تو وہاں آج بھی روحانیت ٹپک رہی ہے، آج بھی آپ کو روحانیت ملے گی، یہ تو مولا علی ہے۔ کمیل کی مزار سے آپ جائیں تعلق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اور قربت الی اللہ، وہاں سے آپ کو روحانیت ملے گی۔ تو مقصد کہنے کا، جو اہل تھے چند لوگ، میسم تمار تھے، کمیل تھے، جو چند لوگ تھے ان کو ملا، اور ان کو بہت کچھ ملا، اور وہ چیزیں ملیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رشید ہجری علم البلایا والمنایا جن کے پاس تھا، وہ مولا نے عطا کیا تھا کہ وہ جان لیتے تھے کس پہ مصیبت آنے والی کس پہ۔ تو یہی آخری جملے ہیں مولا کے بارگاہ میں، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ بحق امیر المومنین علیہ السلام ہماری جو کوتاہی ہیں مولا کے جوار میں ان سے درگزر فرما، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی بزرگان اس جگہ پہ دفن ہیں، علماء کرام، ان کے درجات کو بلند فرما۔ تمام مومنین مومنات حاضرین کے مرحومین دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات کو بلند فرما۔
مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور ہماری نسلوں میں بھی علم و عمل کی دولت سے ان سب کو، ہماری نسلوں کو بھی نواز دے، مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً پارا چنار کے مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا فرما، ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات کے لیے، حاضرین کے مرحومین